میرا شوہر پہلے روزے والے دن مجھے فینسی جوڑا پہنا کر اپنے دوست کے گھر افطاری پر لے گیا۔ وہ فینسی سوٹ انتہائی بیہودہ تھا مگر شوہر کی خوشی کے لیے پہن لیا۔ افطاری کے بعد مجھے اچانک نیند آ گئی اور صبح میں اپنے گھر میں تھی اور میری حالت ایسی تھی جیسے کسی نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ مگر شوہر نے کہا تمہارا وہم ہے۔ اب شوہر ہر ہفتے دوست کے گھر لے جاتا۔ اس بار تو اتنی حالت خراب ہوئی، شوہر ڈاکٹر کے پاس لے گیا مگر میری جان نکل گئی جب ڈاکٹر نے ماہ رمضان سے 15 دن پہلے میری شادی ہوئی تھی، نئی شادی ہوئی تھی، اس لیے میں روز شام کو دلہن کی طرح تیار ہو جاتی اور پھر پہلے روزے والے دن دوپہر کے وقت میرا شوہر سلیم گھر آیا تو ان کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج میرے دوست کے گھر افطار پارٹی ہے، ہمیں وہاں جانا ہے۔ شام 4 بجے میں وہ جوڑا پہن کر تیار ہو گئی مگر مجھے خود کو دیکھ کر انتہائی شرم آ رہی تھی کیونکہ وہ لباس بیہودہ سا تھا، مگر پھر سوچا شوہر پہلی بار میرے لیے گفٹ لے کر آیا ہے، اس کی خوشی کے لیے پہن لیتی ہوں۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر سلیم مجھے لینے آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں چار ہو گئی اور وہ میری تعریفیں کرنے لگا۔ میں حسین بھی بہت تھی، پھر وہ میرا شوہر تھا، تعریف کیوں نہ کرتا۔ خیر میں چادر پہننے لگی تو سلیم نے مجھے چادر بھی نہ پہننے دی اور کہا تم ایسے ہی چلو، ابھی میرا دوست گاڑی بھیج دے گا، ہم گاڑی میں جائیں گے۔ میں گاڑی کا سن کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں گاڑی میں کبھی نہیں بیٹھی تھی اس لیے مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی مگر خود کو آئینے میں دیکھ کر مجھے شرم بھی بہت آ رہی تھی کیونکہ میرا لباس ایسا نہیں تھا کہ میں کسی غیر مرد کے سامنے جاتی۔ خیر کچھ دیر کے بعد سلیم کے نمبر پر ایک کال آ گئی۔ وہ فون پر کہنے لگا ہاں ہم لوگ تیار ہیں، پھر مجھ سے کہنے لگا چلو ڈرائیور آ گیا ہے۔ سلیم ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، میرا بھی تعلق ایک ایسے ہی گھرانے سے تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے۔ سلیم کے پاس گاڑی نہیں تھی، ایک پرانی سی موٹر سائیکل تھی، گھر بھی چھوٹا سا تھا۔ شادی کی رات ہی اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اس کی تنخواہ بس اتنی ہی ہے کہ مہینے بعد میں ختم ہو جائے گی اور تنخواہ پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ میں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ شادی کے ان 15 دنوں میں نے سلیم سے کوئی بھی فرمائش نہیں کی تھی، وہ اکیلے ہی رہتے تھے۔ میں نے شادی کے اگلے دن ہی کچن سنبھال لیا تھا۔ سلیم کہتا تھا کہ شادی پر بہت خرچہ ہو گیا ہے، میں نے تو قرض بھی اٹھایا ہوا ہے، اس لیے مجھے حیرت ہوئی جب سلیم کی گنجائش ہی نہیں تھی تو اتنی قیمتی میکسی لینے کی کیا ضرورت تھی، وہ بھی بس ایک دعوت پر جانے کے لیے۔ میرے پاس جہیز کے فینسی سوٹ بالکل نئے موجود تھے، میں ان میں سے کچھ پہن لیتی، لیکن وہ ایک قیمتی میکسی میرے لیے لائے تھے، کم سے کم بھی اس کی قیمت 40 سے 50 ہزار تھی۔ بہرحال سلیم کے دوست کا ڈرائیور آ چکا تھا، ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ گاڑی خوبصورت علاقے کے بہت بڑے بنگلے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ہارن دیتے ہی فوراً سے چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ پارکنگ ایریے میں اس وقت 3 گاڑیاں پہلے سے ہی موجود تھیں اور چوتھی ہماری تھی۔ سائڈ پر باغیچہ بھی بے حد قیمتی اور خوبصورت پھلوں سے سجایا ہوا تھا۔ سلیم میرا ہاتھ پکڑے مجھے اندر لاؤنج میں لے گیا۔ میری میکسی کافی چست قسم کی تھی اور اس پر ستم یہ کہ وہ دوپٹہ بھی نیٹ کا تھا۔ جیسے ہی میں اندر گئی تو اندر مجھے سوائے مردوں کے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ وہاں کوئی بھی خاتون میرے علاوہ نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح نروس ہو گئی۔ اگر یہ صرف مردوں کی دعوت تھی تو پھر سلیم مجھے یہاں لے کر کیوں آئے تھے؟ ان ہٹے کٹے مردوں کو دیکھ کر میں بالکل سلیم کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا سلیم یہاں تو کوئی بھی خاتون نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے یہ سب غیر شادی شدہ ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کی بیویاں کہاں سے آ سکتی ہیں۔ مجھے اپنے ساتھ لگائے وہ اپنے دوستوں کے پاس آ گیا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب سلیم نے میرا تعارف اپنے دوستوں سے یہ کہہ کر کروایا۔ مجھے سلیم کے دوست کچھ اچھے خاصے نہیں لگ رہے تھے، مجھے سر سے پیر تک دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایسی بے باکی تھی کہ مجھے اپنے وجود پر چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا، مجھے اس قدر بے چینی لاحق ہونے لگی کہ فوراً سے اس گھر سے باہر نکل جاؤں۔ وہاں اس وقت 5 مرد تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سب نشے کی حالت میں ہو۔ میں بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا سلیم مجھے یہاں نہیں رکنا، مجھے آپ گھر چھوڑ آئیں۔ کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا لڑکیاں لڑکوں کی محفل میں نہیں جاتی؟ مجھے گھبرانے اور ڈرانے والی لڑکیوں سے سخت چڑ ہے،
مجھے بااعتماد لڑکیاں پسند ہیں جو ہر محفل میں جا سکے اور انجوائے کر سکے، اس لیے یہ ڈر پھونک لڑکیوں کی طرح ریئیکٹ کرنا بند کر دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر خود سے پیچھے کیا۔ میں تو سلیم کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر سلیم کا ایک دوست میری جانب بڑھا، کہنے لگا بھابی اب کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میری بیوی بیمار ہو گئی تھی اس لیے وہ افطاری کی اس دعوت میں نہیں آ سکی، اور باقی سب کنوارے ہیں، بس 1 سال رک جائیں، ان سب کی بھی شادیاں ہو جائیں گی تو سب کی بیویاں آ جائیں گی۔ ویسے بھابی ہم نے آپ کے لیے بہت اچھے کھانے کا اہتمام کیا ہے، چلے افطاری کا وقت ہونے والا ہے، کھانا بالکل تیار ہے۔ میں سلیم کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ سلیم کے باقی دوست بھی سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان کا جو دوست میزبان تھا وہ میری پلیٹ میں مختلف قسم کی ڈشزیں ڈال رہا تھا، کہہ رہا تھا بھابی یہ کھا کر دیکھیے گا، یہ کمال کی ڈش ہے۔ میں نے روزہ افطار کیا، کھانا واقعی میں بہت لذیذ تھا اور مجھے بھوک بہت لگی تھی، مگر ایک عجیب بات تھی، جیسے جیسے میں کھانا کھاتی جا رہی تھی میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی۔ کھانا کھاتے کھاتے مجھے لگا میں یہی سو جاؤں گی۔ میں نے خمار الود نظروں سے سلیم کی طرف دیکھا جو اس وقت مجھے ایک کی بجائے 4 نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا سلیم مجھے گھر لے چلو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں چلو۔ یہ کہہ کر جیسے ہی میں اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی تو لڑکھڑاتے ہوئے میں سلیم کے اوپر گر گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سحری کے وقت سلیم نے مجھے جگایا ہی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھی، ابھی بھی اسی میکسی میں ملبوس تھی جو اب مجھے اپنے وجود پر بری طرح سے چبھ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ مجھے لگا جیسے میرا وجود میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ میری حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی، پتہ نہیں کیوں میں چور چور ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو میرا سارا زیور اترا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ پھر سلیم کمرے میں داخل ہوئے، وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ میں نے کہا سلیم میرے جسم میں بے تحاشا درد ہے۔ میری بات پر وہ فکر مند ہونے کی بجائے مسکرانے لگا، کہنے لگا رات کو تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، پھر تمہاری طبیعت خراب ہوئی تو تم بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے۔ میں تمہارے لیے درد کی دوا اور گرم گرم دودھ چائے لاتا ہوں، پھر یہ درد بھی آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کیونکہ میرے پورے وجود پر زخم تھے۔ بہرحال اگلے روز تک میں کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سلسلہ چل نکلے گا۔ اگلے اتوار کو پھر سے مجھے سلیم نے ایک نئی میکسی لا کر دی، کہنے لگا تیار ہو جاؤ، دوست کے گھر افطاری کی دعوت پر جانا ہے۔ اور پھر اس کے دوست مجھ سے پہلے سے زیادہ بے تکلف ہونے لگے، کہنے لگے بھابی آپ کے حسن کے تو ہم دیوانے ہو گئے ہیں، سلیم تو بڑا خوش نصیب ہے کہ اسے آپ جیسی بیوی ملی ہے۔ مجھے سلیم کے دوستوں کے منہ سے اس طرح کی تعریفیں بہت بری لگ رہی تھی۔ میں نے غصے سے انہیں گھور کر دیکھا تو وہ ڈھیٹ بن کر ہنسنے لگا۔ میں سوچ چکی تھی کہ گھر جاتے ہی سلیم سے کہوں گی کہ میں آئندہ ان کے گھر نہیں جاؤں گی۔ مجھے مردوں کی اس قسم کی بے تکلفی اور مذاق بالکل پسند نہیں تھا۔ اس بار بھی میرے ساتھ یہی ہوا۔ جیسے ہی میں نے کھانا کھایا مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی، پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ اگلے روز میرا پورا جسم درد سے چور تھا، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ سلیم بہت خوش تھا، گھر پر پھل بھی لانے لگا تھا، پیسہ بھی بڑے کھلے ہاتھ سے خرچ کر رہا تھا، حالانکہ اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہ تھی۔ پھر یہ روز روز کی عیاشیاں کیسے ہو رہی تھی؟ افطاری کے وقت گھر آتے ہوئے وہ روزانہ اچھے سے ہوٹل کا کھانا ساتھ لاتے تھے۔ مجھ سے کہتے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کچن میں اپنا آپ کھپانے کی، تمہارا خوبصورت حسن مان پڑ جائے گا۔ کبھی کبھی تو مجھے اس کی باتیں بہت عجیب لگتی تھی۔ میں نے کہا ہر عورت گھر کے کام کرتی ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کے لیے کھانا بناؤں۔ کہنے لگا نہیں، تم بس اپنے حسن کا خیال رکھا کرو، تم نہیں جانتی تمہارا حسن میرے لیے کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ اس اتوار کو جب سلیم نے پھر سے قیمتی جوڑا لا کر دیا تو میں نے کہا نہیں، مجھے آپ کے کسی دوست کی دعوت میں نہیں جانا۔ میری بات سن کر ان کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے تھے، مسکراہٹ غائب ہو گئی، چہرے پر سختی آ گئی، کہنے لگے کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ لوگ اتنی چاہت سے تمہیں بلاتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا، نہ جانے وہ کیسا کھانا کھلاتے ہیں مجھے نیند آ جاتی ہے اور صبح میری حالت بہت بری ہوتی ہے، اور پھر وہاں پر صرف مرد ہوتے ہیں، میرا وہاں کیا کام ہے؟ آپ اکیلے چلے جائیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا انکار مجھے کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔
سلیم بہت غصے سے میرے پاس آیا اور میرا بازو پکڑ کر بری طرح سے دبوچ لیا۔ کہنے لگے ابھی تک تم نے میری محبت دیکھی ہے، بہتر ہے میری محبت ہی دیکھو، مجھے انکار نہیں چاہیے۔ اگر تم نے میری کسی بات سے بھی اختلاف کیا تو تم نہیں جانتی کہ میں غصے کا کتنا پاگل انسان ہوں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہ تھی جو میں نے اسے کہی تھی، لیکن اس کا غصہ تو یوں تھا جیسے واقعی مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ میرا دل تو اپنے شوہر کا یہ روپ دیکھ کر کانپ سا گیا تھا۔ میں نے پھر بھی کوئی اختلاف نہیں کیا اور وہاں چلی گئی، لیکن مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ ٹیبل پر مجھے مزے کے کھانے آج بہت برے لگ رہے تھے، کیونکہ یہ میرے ہوش و حواس غافل کرتے تھے۔ میں نے بہت کم سالن اپنی پلیٹ میں ڈالا تھا، لیکن جیسے ہی سلیم کے دوست کی نظر مجھ پر پڑی، وہ کہنے لگا بھابی کیا بات ہے، اب کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی؟ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے ایک عجیب طرح کا اشارہ سلیم کو کیا۔ اچانک سلیم نے سامنے پڑی بریانی سے میری پلیٹ بھر دی۔ کہنے لگا پوری ختم کرو۔ وہ گھورتی ہوئی نظروں سے مجھے کہہ رہے تھے۔ میں نے بمشکل وہ چاول ختم کیے تھے اور وہ کھاتے ہی وہی میری حالت خراب ہو گئی۔ اب تو مجھے سلیم پر بھی شک ہونے لگا تھا۔ اگلے اتوار آنے سے پہلے ہی میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ کیا اور میکے چلی گئی۔ میری چھوٹی بہن کے رشتے کی بات طے ہو گئی تھی۔ چھوٹی سی منگنی کی رسم گھر پر ہی تھی۔ میری بہن شاپنگ پر گئی تھی تو مجھے بھی ساتھ لے گئی۔ وہیں پر میری ملاقات سلیم کے ان 5 دوستوں میں سے ایک کے ساتھ ہو گئی۔ وہ باتوں کے دوران بار بار میری بہن کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا بھابی اس بار ہمارے گھر آئیں تو اپنی بہن کو بھی ضرور ساتھ لائیے گا۔ مجھے اس شخص کی بات بہت بری لگی تھی۔ میری بہن بھی اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ میرا لہجہ بلند ہو گیا تھا۔ آس پاس گزرنے والے لوگ بھی وہیں کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اس شخص کو بھی غصہ آ گیا۔ کہنے لگا بازاری عورت، تمیز کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ میں نے کہا زبان سنبھال کر بات کرو۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ یہ الفاظ سن کر مجھے اس پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ اس تھپڑ کی گونج جس نے سنی تمام لوگ وہیں کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے کہ محترمہ اگر اس شخص نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو ہم اس کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کچھ نوجوان اسے مارنے کے لیے آگے بھی بڑھے۔ میرا جی تو چاہا کہ کہوں کہ اس کو منہ توڑ دو، اس شخص کا جسے عورت سے بات کرنے کی بھی تمیز تک نہیں۔ میں نے سوچا میں گھر جا کر سلیم کو اس کی حرکت کا بتاؤں گی۔ وہ ہر اتوار کو مجھے زبردستی ان کے گھر لے جاتا ہے اور ان کی نظر میں کسی کی بہن بیٹی کی عزت ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں کھڑے نوجوان کی اچھی ترقت بناتے، وہ کہنے لگا یہ بازاری عورت ہے اور اس کا گاہک ہوں میں، بس یہاں پر تماشا بنا رہی ہے۔ میرا یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا یہ بکواس کر رہا ہے، اور یہ سن کر وہ کہنے لگا تم اتوار کو کیا کرنے آتی ہو ہمارے بنگلے پر؟ وہ بھی جب کہ تم جانتی ہو کہ وہاں تمہارے علاوہ کوئی عورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو بات اس شخص نے مجھ سے کہی، میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگا میری بات پر یقین نہ ہو تو اس بار آنا تو تم اتوار کو ہمارے گھر، تمہیں میں اچھا سبق سکھاؤں گا، تمہیں میں تمہاری صحیح اوقات دکھاؤں گا۔ میری بہن میری شکل دیکھ رہی تھی اور میں یوں تھی کہ جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی ہوں۔ وہ سب لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ شخص غصے میں پھٹ پڑا تھا اور مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میری بہن نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے بازار سے باہر لے آئی۔ کہنے لگی آپی یہ سب کیا ہے؟ وہ کیا بکواس کر رہا تھا؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا تو دماغ چکرا رہا تھا۔ میرا جی اتنا گھبرا رہا تھا کہ جیسے ابھی میرے دل کو کچھ ہو جائے گا، وہ پھٹ جائے گا۔ مجھ پر عجیب سی بدحواسی طاری ہو گئی تھی۔ میری بہن میری غیر حالت کو دیکھ کر مجھے میکے لے گئی، لیکن مجھے وہاں بھی چین نہیں آیا۔ میں فوراً سے اپنے گھر چلی گئی۔ سلیم کا موڈ بہت خراب تھا۔ کہنے لگا اب اگر تم نے میکے رہنا ہو تو تم ورکنگ ڈے میں جا کر رہنا۔ ایک اتوار کو مجھے چھٹی ہوتی ہے، وہ بھی تم میری برباد کر دیتی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں کچھ بھی کہتی تو وہ غصے میں اور بھڑک جاتا۔ خیر اس بار جب وہ مجھے اپنے دوستوں کے گھر لے آیا تو اس وقت اس کا دوست وہاں موجود نہیں تھا جس سے میری ملاقات بازار میں ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے آدھا کھانا کھایا میں فوراً سے کھانسنے لگی اور واش روم میں چلی گئی۔ مجھے وہ کھانا اپنے اندر ہضم نہیں کرنا تھا، اس لیے میں نے اپنے حلق میں انگلی مار کر الٹی کی۔ جو کچھ میں نے کھایا تھا وہ سب باہر آ چکا تھا، اس لیے مجھ پر نشے کا اثر نہیں ہوا۔ میں باہر آئی اور بے ہوش ہونے کا ناٹک کرنے لگی۔ سلیم نے مجھے سہارا دیا اور اندر کمرے میں لے گیا۔ مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے دوست بھی کمرے میں آ گئے۔ سلیم کہنے لگا اس بار میں ڈبل قیمت لوں گا تم لوگوں کی وجہ سے۔ میری بیوی بیمار رہنے لگی ہے، تم لوگوں کے دیے ہوئے آدھے پیسے تو اس کی دوائی اور ڈاکٹر کے خرچے میں چلے جاتے ہیں۔
اس کے دوست کہنے لگے ہمیں منظور ہے، تم اس کی جتنی چاہے قیمت لے لو۔ اس وقت میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرا شوہر میری ہی عزت کا سوداگر تھا۔ شوہر تو بیوی کا محافظ ہوتا ہے، اسے گندی نظروں سے بچانے کے لیے وہ دست و گربان ہونے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ یہ کیسا شوہر تھا جو میرا ہی سوداگر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کرتے، بنگلے کے باہر ہارن بجنے لگا تھا۔ یہ سن کر وہ سب گھبرا گئے۔ میں یہاں آنے سے پہلے پولیس کو ساری انفارمیشن دے چکی تھی۔ جب تک پولیس اندر آئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے یوں بیٹھتا دیکھ کر سلیم اور باقی مردوں کی بھی رنگت اڑ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو گرفتار کروا دیا اور ایک تھپڑ کھینچ کر اس کے چہرے پر مارا تھا۔ وہ کس قدر گھٹیا انسان تھا، اسے خوبصورت لڑکی چاہیے، اس لیے تھی جسے وہ کیش کر کے پیسے کما سکے۔ سلیم جیل میں بند تھا۔ اسی دوران میں نے خلا کا مقدمہ دائر کر دیا۔ مجھے طلاق بھی ہو چکی تھی، لیکن مجھے اپنے ماں باپ سے ایک شکوہ تھا۔ میری شادی اور رشتہ کرنے سے پہلے انہوں نے یہ تو دیکھا کہ لڑکا اکیلا ہے، مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں نہیں ہوں گی، ساس سسر اور نندوں کے تانے نہیں ہوں گے، لیکن یہ نہیں دیکھا وہ کرتا کیا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ بس بیٹی کو ایک بوجھ سمجھا اور رشتہ آنے پر جلدی سے اسے رخصت کر دیا۔ جس بیٹی کو وہ ساری زندگی پالتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اور جب وہ جوان ہوتی ہے تب کیوں اسے بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ میرا خدا گواہ ہے کہ میں اپنی کہانی کس قدر مجبور ہو کر آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں۔ میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کوئی گلہ نہیں کیا۔ شاید ان کا دل ٹوٹ جاتا کہ جس بیٹی کو ہم نے پال پوس کر جوان کیا آج وہ ہمارے سامنے بول رہی ہے، مگر یہ سب گلے شکوے میں نے دل ہی دل میں خود سے کیے تھے۔ میں بس آپ سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ خدا را اپنی بیٹیوں کو بیاہنے سے پہلے اچھی طرح سے تفتیش کر لیا کرے، کہیں کوئی سلیم جیسا شخص ان کی زندگی میں شامل نہ ہو جائے۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ضرور شیئر کر سکوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔